جتنا ارلی ہم کسی بھی کینسر کو ٹریٹ کریں گے انکلوڈنگ بریسٹ کینسر اتنا اس میں اچھا پروگنوسس ملتا ہے. پاکستان نیشنل کینسر رجسٹری پروگرام کی پہلی انٹرنیشنل رپورٹ جو ہے پبلش ہوئی ہے 2023 میں، جس میں انہوں نے 2019 تک کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اس میں جو کامنلی ایج دیکھی گئی ہے پاکستان میں وہ ہے 20 to 39 ایئرس، جس میں ہمارے ہاں کینسر بریسٹ کینسر زیادہ دیکھا گیا ہے. اچھا، اس سے آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو کینسر ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا بنی؟ ہمارے یہاں لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو پھر اس طرح کی ریسرچز کنڈکٹ کرانا ہمارے پاکستان میں بہت مشکل ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 1% تک شاید ہم کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں، 99% تک ہم کازز کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساؤتھ پوسٹ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں انا منظور حسین. ناظرین، دکھ بیماری زندگی کا حصہ ہیں، مگر کچھ موذی بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. انہی میں ایک بیماری بریسٹ کینسر بھی ہے. یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور اکتوبر کے مہینے میں ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے شعور آگاہی فراہم کرتے ہیں. اور 1990 میں نیو یارک میں اس پنک ریبن مہم کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں خواتین نے پنک ریبن پہن کر دوڑ لگائی تھی، جو کہ بیسیکلی یونٹی کا سائن تھا. اور ہم اس کو پنک اکتوبر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم خواتین کو اور ان تمام لوگوں کو جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہیں یا مبتلا ہو سکتے ہیں ان کو آگاہی فراہم کر سکے. یہ بیماری بیسیکلی ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس پر آج ہم اپنا پروگرام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ آپ کو شعور اور آگاہی فراہم کی جائے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر جو کہ بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں، ماہر امراض کینسر ہیں، اور ڈاکٹر قرۃ العین جو کہ مینار ہاسپٹل میں ہوتی ہیں. تو آئیے ناظرین چلتے ہیں. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مینار ہاسپٹل سے ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی جو کہ ماہر امراض کینسر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایشین کنٹریز کی بات کریں تو پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر بریسٹ کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے خواتین میں. آپ کو کیا لگتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، بریسٹ کینسر یا چھاتی کا کینسر جب بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام اس کینسر کے حوالے سے کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین میں سب سے کامن کینسرز پوری دنیا میں یہی ہے. ناٹ اونلی ان پاکستان، ہم مطلب پاکستان سے باہر بھی اگر دیکھیں، اگر انٹرنیشنل اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس کریں اس میں بھی یہ نمبر 1 ٹاپ آف دا 10 میں آتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی ڈائگنوسس کے حوالے سے، اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اس میں بہت اسٹڈیز اور بہت ریسرچز ہیں. اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں ٹاپ 10 کینسرز میں ڈیٹا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ جو بریسٹ کینسر اٹ از پہلے نمبر پر ہے. اور ریزن بیہائنڈ دیٹ، ایک تو ریزن یہ ہے اوبویسلی کہ جو خواتین کی پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز اگر ہم دیکھتے ہیں ایز اے ہول. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ایسا کینسر ہے جس میں رسک فیکٹرز بہت ویرائٹی کی موجود ہیں، اور اس میں ایکسٹرنل رسک فیکٹرز بھی ہیں، انٹرنل رسک فیکٹرز بھی ہیں. یعنی ایسے رسک فیکٹرز جو آپ باہر سے آپ کے ایٹماسفیئر سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں آپ کی کچھ ادویات کا استعمال ہے، کچھ آپ کی جو انٹرنل فیکٹرز ہیں اس کے اندر جینیٹکس انوالو ہو جاتی ہے، یعنی موروثی طور پر بھی یہ کینسر جو ہے کامن ہے، اس لیے اس پر کام زیادہ ہے. یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے نا جس پر خواتین کو سوچنا چاہیے. دیکھیں، جیسے میں نے بتایا، یہ جو میں نے 2 امپورٹنٹ کازز بتائی ہیں یہ ٹاپ پہ ہیں. اس کے بعد جو ہم باقی فیکٹرز کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو دیکھنے میں آتا ہے، ایک تو اس میں ایڈوانسنگ ایج، یعنی خواتین جیسے جیسے عمر میں ان میں اضافہ ہوتا ہے اس کینسر کا رسک ویسے ہی بڑھتا ہے. اور اگر ایسی بچیاں جن کے اندر ماہواری کا نظام جلدی شروع ہو جائے، ایسی خواتین جس میں ماہواری کا نظام لیٹ ختم ہو رہا ہے، یعنی اپنے ٹائم سے زیادہ ٹائم لے گیا ہے، تو یہ دونوں ایکسٹریمز ایجز کی ایسی ہیں جو آپ کو اس کینسر کا شکار کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ اس کا رسک بڑھا سکتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، بریسٹ فیڈنگ نہ کروانا، اٹ از ون آف دا رسک فیکٹر. اس کے علاوہ جو میں نے جیسے جینیٹکس کا ذکر کیا، یہ ایسا کینسر ہے جو کہ ہیریڈیٹری ہے، موروثی ہے. سب سے کامن نمبر 1 موروثی کینسر ہے.
فیملیز کی فیملیز ہیں جو افیکٹڈ ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے ہم خواتین کو ضرور, اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی فیملی ہے کہ جس میں ہمیں اس طرح کے کیسز مل رہے ہیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسکرین آؤٹ کرائیں, کیونکہ اس کے اندر جینیٹک اسٹڈیز ہوئی ہیں, اس کے اندر کچھ خاص جینز ہیں جس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور اس کی خاص ٹریٹمنٹ ہے, اور وہ الحمدللہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ رسک فیکٹرز میں ایک اور جو کامن چیز جو میں بتانا چاہتی ہوں وہ ہے مانع حمل ادویات کا استعمال. دیکھیں, ایسی جو ادویات ہوتی ہیں ان کا اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے اور آپ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں, یہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. ہارمونل ٹریٹمنٹ خواتین لیتی ہیں کہ جب پیریڈز ختم ہو رہے ہیں اور ان کو جو سمٹمز شروع ہو رہے ہیں اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپیز لیتی ہیں, اس کو نہیں لینا, وہ ایوائڈ کرنا ہے. یہ جو ایسٹروجنس کا, یعنی جو ہمارے ہارمونز ہیں ایسٹروجنس اور پروجیسٹیرون, یہ وہ ہارمونز ہیں جو خواتین جس کی وجہ سے اپنی زندگی گزارتی ہیں, لیکن انہی ہارمونز کا زیادہ ایکسپوئر ہو جانا یہ بھی آپ کو کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے, اور بریسٹ کینسر ہے وہ کینسر اس میں ہی مبتلا کر سکتا ہے. اس لیے ہم جب بھی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے, جب بھی ہم کوئی سیشنز بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ضرور کہتے ہیں کہ ایسی ادویات کا استعمال آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کریں, آپ اس کے بارے میں ڈسکس ضرور کریں, کیونکہ ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن کا رواج ہے. ہمارے یہاں عام بندہ میڈیکل اسٹور پر جا کر بڑے آرام سے ادویات لے لیتا ہے, خرید لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے, جبکہ باہر یہ ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس جب تک ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہ ہو, جب آپ باہر کہیں کسی جگہ پہ جائیں تو آپ کو میڈیسنس نہیں ملتی, لیکن ہمارے یہاں میڈیکل اسٹور والے دے دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ خواتین کو سمجھانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ آپ ان ادویات کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل نہ کریں. اچھا, یہ جتنے بھی رسک فیکٹرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ رسک فیکٹرز 100% نہیں ہیں. کوئی بھی رسک فیکٹر کبھی بھی 100% آپ کو ڈیزیز میں مبتلا نہیں کرتا. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواتین جنہوں نے جو ہے اورل کانٹراسیپٹیو پلز یوز کی ہیں یا کوئی ہارمونل ٹریٹمنٹ لی ہے, یا اس گروپ کی خواتین نے نہیں لی ہے, تو یہ کینسر میں مبتلا 100% ہوں گی اور یہ نہیں ہوں گی, ایسا نہیں ہے. یہ صرف آپ کو ہم اسکروٹنی کر سکتے ہیں. ہاں, یہ گروپ ہے جس کے اندر تھوڑا سا رسک زیادہ ہے, آپ اسکرین آؤٹ جلدی ہو جائیں, اور وہ گروپ جو نہیں لیتا ان کو ہم کہتے ہیں ہاں تھوڑی تسلی کی جا سکتی ہے, آپ کبھی کبھار اپنا ایگزامینیشن بھی کیا کریں, اور جب آپ کی عمر جو ہے اس قابل ہو جائے کہ آپ میموگرافی کرائیں تو آپ وہ بھی ضرور کروائیں. تو یہ مختلف رسک فیکٹرز ہیں جس میں خواتین کو جو تھوڑی بہت ہم چیزیں سمجھا سکتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں. اس کے باوجود المیہ ہمارا یہ ہے کہ خواتین کی جو پریزنٹیشن ہے بریسٹ کینسر کے ساتھ وہ ہوتی ہی لیٹ سٹیجز میں ہے. جتنا ارلی ہم کسی بھی کینسر کو ٹریٹ کریں گے انکلوڈنگ بریسٹ کینسر, اتنا اس میں اچھا پروگنوسس ملتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے بریسٹ کینسر میں اگر ہمارے پاس جتنی جلدی پیشنٹ آئے گا ہم ٹریٹ کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ کینسر فری ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایڈوانس سٹیج کے اندر آئے گا تو اس وقت ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں, مریض کے لیے بھی مشکلات ہیں. فائنینشیل ٹاکسیسٹی بھی ہے, ٹریٹمنٹ کی ٹاکسیسٹی بھی ہے, آپ کے سائیکیٹرکل ایشوز بھی شروع ہو جاتے ہیں. نہ ڈاکٹر آپ کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے پراپر طور پر کیونکہ ڈیزیز ایڈوانس ہوتی ہے, اور لواحقین یہ امید باندھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے یہ ہمارے مریض کو بالکل ٹھیک کر دے گا. تو ریالٹی میں پکچر از سم تھنگ ایلس. اور جو لوگ سوچ سمجھ کر آتے ہیں کہ بھئی یہ گلٹی تو کچھ نہیں کہہ رہی ہے تو چلو اس کو رہنے دیتے ہیں, لیکن وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے, لیکن وہ کچھ کہنے والی ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ. ہم اکتوبر کا مہینہ ہے, اکتوبر کو ہم پنک اکتوبر بھی کہتے ہیں, جس پہ ہم شعور سے لوگوں کو یا خواتین کو آگاہی فراہم کرتے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمارتوں پہ پنک لائٹس کر دینا, پنک ریبنس پہن لینا, یہ انف ہے کسی کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے, یا اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ خواتین جو پڑھی لکھی نہیں ہیں ان کو بھی شعور دینا ہے, تو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا ایک چیز مے بی کچھ لوگوں کا اس میں ڈفرینٹ آئیڈیا ہو, لیکن میرا آئیڈیا ڈفرینٹ ہے. یہ عمارتوں کو پنک کرنا یا پنک کلر کو اسپیشلی سیلیبریٹ کرنا, یہ ایک نا یہ سمبولک ہے, یعنی یہ ایک سمبل ہوتا ہے, یہ ایک ریمائنڈر ہے. دیکھیں یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب تک آپ کو کوئی بات اسٹرائکنگ نوٹ پر نہیں کی جائے گی, یعنی اس کی ہیمرنگ نہیں ہوگی مسلسل, آپ اس کو ریکال نہیں کریں گے, اس کو یاد نہیں کریں گے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو ریکال کروانا پڑتا ہے. بیسکلی دس از ریکال سگنل کہ آپ جو ہے ابھی یاد کریں کہ ہاں یہ بھی بریسٹ بھی ہماری باڈی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, اس کی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم اپنے فیس کا, اپنے ہاتھوں کا, اپنے پیروں کا رکھتے ہیں. تو جس طرح آپ کی بیوٹیفیکیشن کے اندر آپ کا چہرہ, آپ کی پرسنالٹی,
آپ کا بریسٹ بھی آپ کی بیوٹیفیکیشن کا ایک پارٹ ہے اور آپ کی نسوانیت اسی میں ہے, آپ اس سے خوبصورت ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں خواتین کو یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ایک الرٹنیس ہوتی ہے کہ آپ الرٹ ہو جائیں. اگر آپ بھولی ہوئی ہیں پچھلے اکتوبر سے لے کے اس اکتوبر کے درمیان میں اگر آپ کچھ نہیں کر پائیں تو یہ اکتوبر آپ کو سگنل دے رہا ہے کہ کچھ کر لیں. آپ اگر اپنا چیک اپ کرواتے ہیں یا سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو یہ ایک سگنل ہے اور یہ آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر نہیں کر سکیں تو آپ اب کر لیں, ٹائم ابھی بھی ہے. آپ نے اسکریننگ ٹیسٹ کی بات کی, اسکریننگ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, کب کروانا چاہیے, کس ایج میں کروانا چاہیے؟ ابھی آپ نے کہا کہ یہ الرٹ کرنے کے لیے ہے, تو سال میں ایک دفعہ کرنا چاہیے یا 2 سال بعد کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں مختلف گائیڈ لائنس ہیں. ہم اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ گائیڈ لائنس نہیں کہہ سکتے, یا ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی کوئی خاص گائیڈ لائنس نہیں بنائی. ہم انٹرنیشنل سوسائٹیز کو فالو کرتے ہیں جو کہ امریکن سوسائٹیز ہیں, یورپین سوسائٹیز ہیں, جنہوں نے کچھ گائیڈ لائنس اپنی سوسائٹی کے حساب سے بنائی ہیں, اور ان میں ہم تھوڑی سی امینڈمنٹ کرتے ہیں ریگارڈنگ اپنے کلچرل چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اپنی سوسائٹی کی خواتین کی سوچ کو پڑھتے ہوئے. فار ایگزامپل ہم امریکن سوسائٹی آف کلینکل آنکولوجی کی گائیڈ لائنس کو کامنلی ہم فالو کرتے ہیں, اور اس میں تھوڑی سی چینجز کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں اپنی خواتین کو اسکریننگ کے حوالے سے. سیلف بریسٹ ایگزامینیشن تو زندگی کے ہر حصے میں ضروری ہے, اسپیشلی ینگ بچیاں جن کو ہم نے اویئرنیس دینی ہے, ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کی امپورٹنس ہوتی ہے, اس کو کر لینا چاہیے, اس کو سیکھ لینا چاہیے, اور اس کو کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے بس پینک نہیں ہونا. دوسری بات یہ, اسکریننگ ٹیسٹ کے اندر ہم جب سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کی بات کی تو اب اس کی ٹیسٹنگ میں ہمارے لیے الٹرا ساؤنڈ بریسٹ اور میموگرافی, یہ 2 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. الٹرا ساؤنڈ بریسٹ ایک خاص قسم کا الٹرا ساؤنڈ کا آلہ ہوتا ہے جو بریسٹ کے الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے, اس سے ریلیٹڈ ایریا کا الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے, اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بریسٹ کی اندرونی تبدیلیاں کس طرح کی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین کی نارمل بریسٹ کا حصہ ہوتی ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی بریسٹ کا نارمل حصہ ہے, لیکن اگر اس کے اندر یہ تبدیلی آئی تو آپ وارن ہو جائیں کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم ہونے والا ہے. دوسری بات آ جاتی ہے میموگرافی کی. میموگرافی خاص قسم کے ایکس ریز ہوتے ہیں, اور یہ ایکس ریز چھاتیوں کا ایکس رے کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کوئی ایسا ایریا چھاتی کا جو کہ آپ ہاتھ لگا کر پیلپیٹ کر کر محسوس نہیں کر سکتے, یا جس کے کوئی سمٹمز نہیں آ رہے, کیلسیفائڈ لینز کہتے ہیں, وہ یہ پک کرتا ہے میموگرافی مشین. اور یہ اسکریننگ ہمیشہ نارمل خواتین کے اندر امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جن کو تو ڈیزیز ہے ان کے اندر میموگرافی کی امپورٹنس اسکریننگ کی تو نہیں ہے, لیکن نارمل پاپولیشن, ہماری جو نارمل پاپولیشن جن کو بریسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ اسکریننگ پروگرام بیسکلی انہی کے لیے ہیں. 40 سے 44 یا 45 ایئرس کی جو ایج ہوتی ہے اس میں اسکریننگ پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کرانا چاہیے خواتین کو. 40 سال سے شروع کریں, اور پھر اس کو آنورڈ 45 سال تک ایئرلی بیسس پر کرائیں. ہر سال ایک میموگرافی آپ کی ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کی اگر متواتر میموگرافی نارمل آ رہی ہیں, آپ اس میں اپنا ٹائم ڈیوریشن بڑھا لیں, 2 ایئرس پہ لے جائیں. یعنی آپ 45 ابو ہو گئے ہیں تو آپ اس میں 2 سال کے دورانیے سے آپ میموگرافی کرائیں, اور اگر آپ کے 2 to 3 میموگرافیز نارمل آ جاتے ہیں تو آپ یہ 10 ایئر اور بڑھا دیں. آپ 5 ایئرس 6 ایئرس. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ گائیڈ لائنس نہیں ہیں. ہم اپنے کلچر کے حساب سے اس کے اندر تبدیلی لاتے رہتے ہیں. کچھ ایسے پرابلمس ہوتے ہیں بریسٹ میں جس میں ان کو جلدی بلانا ضروری ہوتا ہے, تو ان کو ہم پھر اس کے مطابق لے کر چلتے ہیں. لیکن جو نارمل پاپولیشن ہے جن کو بریسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جو بالکل نارمل پھر رہے ہیں, یہ ان کے لیے گائیڈ لائنس ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسکرین آؤٹ کرانا ہے. 40 سال عمر آپ کی آ گئی ہے, ناؤ یو ہیو ٹو اسکرین آؤٹ یور سیلف. اگر آپ کے اعداد و شمار کی بات کریں تو اب جو ہے وہ میں نے جہاں تک پڑھا وہ یہ تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ 20 سے 39 ایئرس تک خواتین میں بریسٹ کینسر زیادہ پایا گیا. ابھی آپ 44 سے یا 40 سے ابو کی بات کر رہی ہیں, تو 20 سے جو اوپر ہے ان کو کب تک اسکریننگ کروانی چاہیے؟ ہاں تو آپ نے 2 سال کا بتا دیا, لیکن جو 20 سے ابو ہیں اور جو 40 سے نیچے ہیں تو پھر ان کو کب تک کروانا چاہیے؟ اس میں نے سب سے پہلے بات کی تھی سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کی. سیلف بریسٹ ایگزامینیشن بیسکلی ہے ہی ینگ بچیوں کے لیے, ابھی جو ہم نے بات کی. اچھا جی, جو آپ نے, لیکن ان میں یہ ہے نا کہ اگر کسی کو سمٹمز نہیں ہیں, نہیں اس کا میں طریقہ کار ہے نا. سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کا بھی پورا پروسیجر ہے. آپ کو اس کے اسٹیپس فالو کر کے اپنی بریسٹ کو خود معائنہ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر ول گائیڈ یو کہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم کیا ہے, کب آپ اس کو کریں.
اصل میں سیلف بریسٹ ایگزامینیشن جب شروع ہوا تھا تو اس میں یہ بیسکلی ویسٹ میں شروع ہوا تھا، اور سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کا ان کو فیڈ بیک آؤٹ پٹ اچھا نہیں ملا تھا ان اے وے کہ لوگ بہت پینک ہو گئے تھے. مطلب یہ کہ ہر خاتون پینک ہو گئی تھی، ہر ینگ بچی ان کو لگتا تھا کہ شاید مجھے کینسر ہو گیا ہے. تو اب ایک نارمل خاتون کو جس کو بریسٹ کے اندر کینسر نہیں ہے، بریسٹ کے اور مسائل ہیں، ان کو یہ شیورٹی دینا کہ دس از ناٹ کینسر اور یہ کینسر میں کنورٹ بھی نہیں ہونے والا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. تو اب وہاں پر اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کریں. وہ ان کے اسکریننگ پروگرامز ہیں میموگرافی کے، وہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کو ڈسکریج کرتے ہیں، بہت زیادہ اس پر بات نہیں کرتے، کم کرتے ہیں. بہت زیادہ اپنی اسکریننگ پروگرامز کے اندر یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر وقت کریں. ہم اپنے پیشنٹس کو جب گائیڈ کرتے ہیں سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کے لیے، ینگ بچیوں کو اسپیشلی، ان کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک تو ہر وقت اور ہر مہینے کرنا ضروری نہیں ہے، آپ نے 2-3 ماہ کا گیپ کا اپنا اسکیجول بنا لیں، کیلنڈر پر اپنی ڈیٹ مارک کر لیں، اور بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا پیریڈس کا سائیکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو آپ جو ہے پیلپیٹ کر یا جو بھی پوزیشنز آپ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس پوزیشن پہ اپنا معائنہ کریں، تو آپ کر سکتے ہیں. اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی پرابلم فیل ہوا ہے، ادھر آپ فوراً جا کے کنسلٹ کریں. میموگرافی کا ڈیسیژن ڈاکٹر کرے گا ان پیشنٹس کے لیے جو ینگ ہیں، جو 40 سال سے کم عمر کی بچیاں ہیں، ان کے لیے میموگرافی کا ڈیسیژن ڈاکٹر کرے گا کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن الٹرا ساؤنڈ تو ہم ایزیلی کرا سکتے ہیں کسی بھی ایج میں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ذکر کیا 20 to 39 ایئرس کی جو ینگ ہماری خواتین ہیں ان میں کینسر یہ دیکھا گیا ہے. ایکچولی یہ ایک رجسٹرڈ ڈیٹا ہے 2019 کا، اور پاکستان نیشنل کینسر رجسٹری پروگرام کی پہلی انٹرنیشنل رپورٹ جو ہے پبلش ہوئی ہے 2023 میں، جس میں انہوں نے 2019 تک کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اور اس ڈیٹا میں جو ٹاپ 10 کینسرز تھے ان کو دیکھا گیا، تو اس میں بریسٹ کینسر واز آن ٹاپ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو کامنلی ایج دیکھی گئی ہے پاکستان میں وہ ہے 20 to 39 ایئرس، جس میں ہمارے ہاں بریسٹ کینسر زیادہ دیکھا گیا ہے. ایکچولی دس از دی ڈیزیز آف اولڈ ایج ٹرولی اسپیکنگ. جب ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا تھا یہ ویسٹ میں ہونے والا کینسر ہے زیادہ کامن، اور یہ اولڈ ایج کا کینسر ہے. لیکن جیسے جیسے ہم ڈفرینٹ ریجنز آف دا ورلڈ میں گئے ہیں، ہم نے ہر جگہ ڈفرینٹ اس کے رسک فیکٹرز کے اندر کچھ تبدیلیاں دیکھی ہیں. اگر میں ایشیا کے حوالے سے بات کروں، پاکستان کے حوالے سے بات کروں، تو ہمارے ہاں کچھ ایسے چینجز ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، گائیڈ لائنس میں پڑھتے ہیں، اس سے ڈفرینٹ ہیں چیزیں. ہمارے کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جسم کے اندر، یا ہماری جو ہماری ایشینز ہیں اس کے اندر جینیٹکلی کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ینگ ایج میں یہ کینسر دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کینسر کی جو ہم اگریسو ٹائپس ہیں وہ ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم جب بھی بریسٹ کینسر، یہ ایک سمپل بریسٹ کینسر ایک ورڈ نہیں ہوتا، یہ ایک پوری کہانی ہوتی ہے. جب ہم اس کی بایوپسی کرواتے ہیں تو وہ ایک پوری کہانی آتی ہے ہمارے سامنے کہ یہ کینسر ہے، اس کی ٹائپ ہے، اس کا گریڈ ہے، اس کے اندر یہ چیز پازیٹیو ہے، اس کے اندر یہ چیز نیگیٹیو ہے. اس میں ہم پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک ہی جیسے سٹیج ہے، یہ بھی سٹیج 2 کا کینسر ہے، یہ بھی سٹیج 2 بریسٹ کا کینسر ہے. اس کے اندر پروگنوسس ہمیں اچھا ملے گا، اس کے اندر پروگنوسس ہمیں اتنا اچھا نہیں ملے گا. اچھا، اس سے آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو کینسر ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، اس میں 100% چیزوں کو، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ رسک فیکٹرز 100% نہیں ہیں. اس میں ہم صرف جو ہسٹری لیتے ہیں اس پہ ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ خاتون جو ہے اس کو اس کے اندر رسک فیکٹر ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو یہ چیز سوٹ نہ کی ہو، اس کی وجہ سے اس کو یہ ہو گئی ہو. بیکاز ہمارے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ٹریٹمنٹ کے ریسورسز لوگوں کے پاس ہیں نہیں. جینیٹک اسٹڈیز کے لیے آپ کے پاس ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو کروڑوں کی بات ہوتی ہے نا. تو جینیٹک اسٹڈیز تو پھر ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے آفیشلس کی، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ہیلتھ والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کرائیں. لیکن ہمارے یہاں لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو پھر اس طرح کی ریسرچز کنڈکٹ کرانا ہمارے پاکستان میں بہت مشکل ہے. اس لیے ہم بہت ساری کازز کو مطلب ہم نہیں بتا سکتے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 1% تک شاید ہم کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں، 99% تک ہم کازز کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ کسی بھی فیملی میں پہلا تو ایک کینسر کا پیشنٹ آیا ہوگا نا. یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں جیسے یہ ہیریڈیٹری ہے، فیملی سے رن کرتا ہے، لیکن پہلا بھی شخص ہوگا، اور اس کی DNA لیول کے اوپر کیا تبدیلی ہوئی اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے.
کہ وہ چینج ہوا, میوٹیشن ہوئی, اس کی وجہ سے اس کو کینسر ہوا. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کے اندر رسک ہے 50-50 ہے, 50 سے 25 ہو جائے گا, 25 سے پھر اس کا ہاف ہو جائے گا. تو ہم یہ رسک اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو یہ ڈیفینیٹ نہیں بتا سکتے کہ اس کی وجہ یہ ہے اور یہ کیوں ہوا ہے. لوگ پوچھتے ہیں سوال, لیکن ان کو بھی ہم ان کو یہی بات جس طرح سے میں نے آپ کو بتائی ہے ہم ایسے ہی بتاتے ہیں کہ اس میں بتانا بہت مشکل ہے. لیکن کچھ ہم اپنی پاپولیشن میں چیزیں دیکھ رہے ہیں جن پہ میرے خیال میں اگلے 10-20 سالوں میں جا کر کوئی شاید ہم کچھ ایسے رسک فیکٹرز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکیں جو ہمارے ہی جو لوگ ہیں, ہمارے جینیٹکس ہیں, ان کے اندر کچھ خاص ہو. اوکے, مطلب یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو بہت مشکل سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے ارلی اسٹیج میں. ابھی ہم بات کر رہے تھے, اسی پہ بات کر رہے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو اس پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ ہو. ان کو یہ دیکھ کر ہی شاید وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. ہم نے بات کی سیلف آبزرویشن کی, اس میں ایسی کون سی چیزیں ہیں ایک خاتون کو اگر وہ خود کا معائنہ کر رہی ہے تو کون سی چیزیں ہیں اگر وہ دیکھ رہی ہے تو اس کو لگے گا کہ اب مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اس میں کچھ سمٹمز ہیں, علامات ہیں جو کہ تھوڑا سا توجہ طلب ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اگنور مت کریں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو چھاتی میں کوئی گلٹی محسوس ہوئی ہے, چاہے اس میں پین ہے چاہے اس میں پین نہیں ہے, دونوں صورتوں میں آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اپنے آپ کنسرن ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جیسے وہ اس کی ایویلویشن کرتے ہیں, آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے اگر پروگرام میں ڈالتے ہیں, اسکریننگ میں ڈالتے ہیں, آپ ضرور ڈلیں. دوسری بات یہ ہے کہ گلٹی ایک عام علامت ہے کینسر کے حوالے سے. جب بھی بریسٹ میں کسی کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ یہی سوچ کے آتا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے. لیکن یاد رکھیے, ہر گلٹی جو چھاتی میں موجود ہے کینسر کی نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم ٹرپل اسیسمنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, جب پیشنٹ ہمارے پاس گلٹی کے ساتھ آیا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے اس کا معائنہ کرتے ہیں, پھر ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. اس میں ہم اپنا ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کی چیز ہو سکتی ہے, اور اس کے مطابق اس کا ٹیسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جس میں الٹرا ساؤنڈ بریسٹ اور ساتھ میں میموگرافی اگر نیڈڈ ہوتی ہے اس ایج میں. اور مجھے اگر لگ رہا ہے کہ بھئی اس کو یہ کینسرس ہی ہے, اس کی فیل, اس کی پیلپیشن, اس کے فیچرز, یعنی وہ گلٹی خود بتا رہی ہوتی ہے, ڈاکٹر کو وہ گلٹی خود بتا رہی ہے کہ واٹ آئی ایم. لیکن آبویسلی اس کے لیے ڈاکٹر نے پھر جب ٹیسٹ ڈیسائیڈ کرنے ہیں وہ اس کی کنفرمیشن کے لیے کرنے ہیں. میموگرافی کے بعد باری آ جاتی ہے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اب سسپیشیس ہے, یعنی اب یہ شک والی گلٹی ہے, اس کے اندر کینسر ہو سکتا ہے, اس کے اندر چانس ہے. اب ہم کیا کریں گے نیکسٹ؟ تو ٹرپل اسیسمنٹ کے لاسٹ اسٹیپ کے اندر ہم اس کا نیڈل ٹیسٹ کرتے ہیں, جسے عام زبان میں سوئی والا ٹیسٹ کرتے ہیں. سوئی والے ٹیسٹ کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے سمپل نیڈل ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں فائن نیڈل ایسپریشن سائٹولوجی, FNAC کہتے ہیں. اس میں جو سمپل سرنج ہوتی ہے جسے ہم انجیکشن لگاتے ہیں, اس سے ہم جو ہے سیمپل لے کر اس کو مائکروسکوپ میں سلائڈ کے اوپر لگا کر اور مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں, اور پھر اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چینجز تو سیلس کے اندر نہیں آ رہی جو آگے چل کر کینسر کی طرف جاتے ہوں. اور اگر ہم اس کو تھوڑا اور ڈیفائن کریں تو بایوپسی ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیپ ٹیشو ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کی نیڈل تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور اس سے ہم اسی طرح سے سیمپل گلٹی کا لے کر اور پھر ہم اس کا ایک پورا اس کی بنائی جاتی ہے, اس کی فکسیشن کر کے پورا ایک سیمپل اس کا بنایا جاتا ہے. پھر اس کو پوری ڈیٹیل اسٹڈی کی جاتی ہے کہ یہ کینسر ہے, اگر یہ کینسر ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا ہے, اس کی پوری تفصیل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرپل اسیسمنٹ کے امپورٹنٹ پارٹس ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسی متس ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس گلٹی سے اگر سرنج چلی جاتی ہے یا ہم اس طرح کا کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں تو یہ کینسر پھیل جاتا ہے, تو یہ ایک چیز پائی جاتی ہے. بالکل, بہت سارے لوگ جو ہیں شاید اس کی وجہ سے ڈیلے بھی ہوتے ہیں, اس بات کی وجہ سے اگر وہ پیشنٹ خود بھی کرانا چاہ رہا ہو تو آس پاس کے لوگ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ کینسر ہو جائے گا, اس سے اگر یہ کینسر والی بھی تو پھیل جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے, ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم ایک چیز ہے, یہ گلٹی پڑی ہے, ہم اس گلٹی کو باہر سے کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کینسر ہے؟ باہر سے کھڑے ہو کے تو ہم نہیں بتا سکتے اس کی یہ کینسر ہے. اگر یہ کینسر ہے تو اس کی ٹائپ کیا ہے, اس کے فیچرز کیا ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, اس میں کیا ٹریٹمنٹ ہونا کیا نہیں, اور ہم کچھ نہیں بتا سکتے جب تک ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے. تو ہم اس کا اندر کا سیمپل لے کر ہی تو بتائیں گے کہ یہ بینائن ہے یا میلیگننٹ ہے, یہ کینسرس ہے یا نہیں ہے, اس کی قسم کیا ہے. اور اندر کا جب سیمپل لیں گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو گلٹی ہے وہ پھیل رہی ہے یا اسے کینسر پھیل جائے گا.
کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں. اگر یہ ٹیسٹ اتنے خطرناک ہوتے تو پوری دنیا میں ٹرپل اسیسمنٹ جو بیسک بات ہے اس میں اس کا پارٹ کیوں ہوتا یہ, اور ہم تو روٹین میں کراتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے ایک جس کی وجہ سے لوگ ڈیلے کرتے ہیں. دوسرا میموگرافی میں بھی کہا جاتا ہے کہ شعائیں لگتی ہیں تو وہ اور بیماریاں نہ ہو جائیں. بالکل, اس میں کیونکہ یہ ایکس رےز ہیں خاص قسم کے, تو لوگ سمجھتے ہیں نہیں یہ شعائیں ہیں. یہ شعائیں وہ والی شعائیں بالکل بھی نہیں ہیں جو کہ آپ خاص ڈوز پہ لے لیں تو پھر اس سے کینسر ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی مائنیوٹ ہوتی ہیں اور بڑی کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کیلکولیٹ کر کے نہیں دیا گیا. یہ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے, اور آپ کی مطلب جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. اس لیے ان میتھس کو بھی جو ہے ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ آپ یقین مانیے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, میں جب خواتین کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں آپ اپنی زندگی گزار کیسے رہی ہو. کین یو امیجن فنگیٹنگ, السریٹیو اسمیل آ رہی ہے, کیڑے پڑے ہوئے ہیں اس زخم کے اندر, فٹ بال کی طرح کے میسز ہیں. مطلب ایک ینگ لیڈی فٹ بال کی طرح کے میچ کے ساتھ پورا 1 سال گزار کر میرے پاس آئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کنڈیشن کے ساتھ ڈاکٹر کیا کرے گا, کیسے علاج ہوگا, کیا ہوگا. اور میں یہ حیران ہوں, اس بات پر حیران ہوں کہ وہ اپنی زندگی گزار کیسے رہی ہے. مطلب یہ کہ میرے لیے حیران, کبھی کبھی میں واقعی سوچتی ہوں کہ ہمارے پاپولیشن کو ہم کس لیول پر جا کر سمجھائیں. یہی ہے نا کہ ہمیں بہت زیادہ آگاہی فراہم کرنی ہے, شعور دینا ہے, سیمینارز کنڈکٹ کرنے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ ان خواتین کو بلایا جائے جو پڑھی لکھی نہیں ہیں, جو جس طرح ابھی آپ نے بتایا جو 1 سال گزار کے آ رہی ہوتی. ایفرٹس ہیں نا یہ کی جاتی ہیں. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی میں بات کروں کیونکہ میں خود وہاں پر کنسلٹنٹ کلینکل آنکالوجسٹ ہوں, تو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اپنے 19 میڈیکل سینٹرز بنائے ہوئے ہیں پورے پاکستان کے ہر پروونس کے اندر. اور یہ 19 میڈیکل سینٹرز جو ہیں یہ بہت کم لوگوں کو پہلے پتہ تھا, اب تو پھر لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کینسر کی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کے لیے 19 کینسر کے اسپیسیفک ہاسپٹلس ہیں. لوگوں کو تو صرف 1-2 ہاسپٹلس کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا نہیں ادھر چلے جائیں, لیکن پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا آپ کا نیوکلیئر چیزوں کے علاوہ اس کا یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے پوری پاکستان کی پاپولیشن کے لیے کہ جو ہم سروسز وہ دے رہے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا. پہلی بات یہ کہ ساری مشینز جو ریڈیو تھیراپی کی مشینز ہوتی ہیں نیو بالکل جو ٹیکنیکس کے ساتھ ریڈیشن دینی چاہیے, ساری ٹیکنیکس وہ جس میں کیمو تھیراپیز ہیں, ٹارگیٹڈ تھیراپیز ہیں, بایولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے, ہارمونل ٹریٹمنٹ ہے, ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی ساری فیسلٹیز, ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ. اور دوسری بات یہ پاکستان بیت المال, زکوٰۃ, اور سب سے بڑی بات جو آج کل یہ جو ہیلتھ انشورنس کارڈ چل رہا ہے, صحت سہولت کارڈ چل رہا ہے, یہ ساری فیسلٹیز پاکستان کے ان سارے سینٹرز میں اویلیبل ہیں, جس کی وجہ سے فری آف کاسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت کاسٹلی ہے, نہیں جا پاتے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اب دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا ہاسپٹل ہے مینار ہاسپٹل نا. اب ہم اس ہاسپٹل کے اندر ہم جو پیشنٹس دیکھتے ہیں وہ ہم بہت بڑی بیلٹ کے پیشنٹس دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم ملتان اور اس کی پیریفریز کے علاوہ بلوچستان پہاڑ سے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس. تو ہم بہت بڑا ایریا کور, کوئٹہ سے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس, ہم بہت بڑا ایریا کور کریں. کیونکہ ایک تو ہمارے پاس صحت کارڈ کی فیسلٹی ہے, دوسرا انڈر ون روف بہت ساری فیسلٹیز ان کو مل جاتی ہیں, ڈائگنوسٹک پلس ان کو ٹریٹمنٹ بھی مل جاتا ہے, فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں, فیمیل ٹرینڈ اسٹاف بھی ہے, اور دوسری بات یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے. ڈیٹا رجسٹریشن کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو کتنے پیشنٹس ہیں, اگر اینولی بات کر لیں یا منتھلی بات کر لیں تو کتنے پیشنٹ ہیں جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں اس میں جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے جو 19 سینٹرز ہیں نا یہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو نیشنل ڈیٹا رجسٹری پروگرام میں پہلی رپورٹ پبلش ہوئی ہے, اس میں 19 اٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹلس کا سب سے بڑا رول ہے. اس کے بعد پاکستان کے باقی جو ہاسپٹلس ہیں ان کا رول آتا ہے. اچھا اب 80% جو پیشنٹ کی کیٹرنگ ہو رہی ہے, یہ سروسز جو دے رہے ہیں ہم کینسر کے حوالے سے, یہ آپ کے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹلس دے رہے ہیں. یعنی یہاں 100 میں سے 80% سے بھی زیادہ پاپولیشن کو ہم کور کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب پیشنٹ رجسٹریشن ہوتی ہے, ہر سینٹر اپنا پیشنٹ رجسٹر کر رہا ہے ایک سسٹم کے اندر, وہ رجسٹریشن کا ایک سسٹم ہے, اس کے اندر پیشنٹ کو انرول کیا جاتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جس سینٹر کے اندر ایک پیشنٹ انرول ہوا وہ دوسرے سینٹر میں انرول نہ ہو, کیونکہ اس میں ابھی بھی بہت ساری چیزوں کو پالشنگ کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جس میں ہمیں پرابلم آ رہے ہیں, اور یہ والا پرابلم سب سے زیادہ آ رہا ہے کہ یہاں
مینار میں پیشنٹ رجسٹرڈ ہوا ہے تو انمول میں بھی جا کے رجسٹرڈ ہو جائے گا, بینو میں جا کے رجسٹرڈ ہو جائے گا. تو اس سے ہمارے ڈیٹا کے اندر وہ جو اس کی ایک کلیئر پکچر ہوتی ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے. بہت ڈبل جگہوں کے اوپر جا کر ان کی جو ہے وہ انٹری ہو جاتی ہے. تو ہمارے لیے تھوڑا اسکروٹنی کرنا, چیزوں کو تھوڑا مائکرو لیول پر دیکھنا ابھی ضروری ہے, اور ابھی ضرورت بھی ہے اس چیز کی. اگر ہم مینار کی بات کریں, میں سپٹمبر 2023 سے اگر سپٹمبر 2024 تک کے ڈیٹا کا اگر آپ کو بتاؤں, 3000 سے زیادہ مریض رجسٹرڈ ہوئے ہیں مینار میں کینسر کے. مطلب یہ وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور کینسر کے ڈائگنوزڈ ہیں, 3000 سے زیادہ. اور ان میں سے 1000 پلس جو پیشنٹس ہیں فیمیل. اینولی بات کر رہی ہیں؟ اینول میں سپٹمبر 2023 سے سپٹمبر 2024 کا ڈیٹا آپ کو بتا رہی ہوں. یہ اس ایک سال کے ڈیٹا میں جو دیکھا گیا پکچر, 3000 سے زائد مریض ہم نے دیکھے ہیں, اور اس میں جو 1000 پلس پیشنٹس بریسٹ کینسر کے پیشنٹس ہیں, اور زیادہ جو کینسر میں پیشنٹس پریزنٹ کیے ہیں وہ فیمیلس ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 60% فیمیلس ہیں, 40% میلس ہیں. اور جو بریسٹ کینسر ہے یہ میل میں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی انسیڈنس کم ہے, 1 to 2% تک, 1 to 3% تک رہتا ہے, اور اس سے زیادہ نہیں. لیکن ہمارے پاس میل کینسر, میل بریسٹ کینسر کے پیشنٹس بھی انرولڈ ہیں اس ڈیٹا کے اندر. تو یہ بھی ہمارا فی الوقت کا ڈیٹا, اور یہ بڑھ رہا ہے. مطلب یہ کہ ہم ہنڈریڈز مریضوں سے ہم تھاؤزنڈز میں چلے گئے ہیں, مطلب 3000 پلس. یہ ایک سینٹر اور ساؤتھ پنجاب کے یہ مینار کی بات ہو رہی ہے, ابھی بہاولپور کے بینوں کی بات نہیں ہو رہی. کہ آنے والے وقتوں میں بھی ملین کراس کر لے, اللہ نہ کرے. ہم بات کرتے ہیں کینسر کے اسٹیجز کی, 4 اسٹیجز جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہا بھی یہ جاتا ہے کہ پہلے 2 اسٹیجز میں اگر آپ کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے بر وقت, اور پھر اس کے علاوہ مطلب ٹوٹلی آپ سے کینسر آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ 3rd یا 4th اسٹیج میں ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اس پہ وہ ذرا ایلیبوریٹ کریں, کیونکہ خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں. دیکھیے, یہ کسی بھی سالڈ کینسرز میں ہم اسٹیجز کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیج 1 2 3 4 ہے, اور یہ جو اسٹیجز پہ بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ڈائگنوز کر چکے ہیں کہ یہ اسٹیج ہے, پھر ہمیں پیشنٹ کے لواحقین کو بتانا آسان ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کا جو فائدہ ہے وہ کتنے % آپ کے پیشنٹ کو ملے گا. دیکھیے, ونس یو ہیو اے کینسر دین دیر از آلویز اندر چانس کہ آپ کو کینسر زندگی میں دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ مکمل ٹھیک ہونے کے بعد بھی دوبارہ کینسر کا رسک تو رہے گا. اس کو رسک کو ہم ختم کبھی بھی کہیں بھی نہیں کر سکتے نا, پوری دنیا میں نہیں کر سکتے. کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ جس کی ہیلپ سے ہم کینسر کے رسک کو ختم کر دیں, ہم نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ جب ہم اسٹیجز کی بات کرتے ہیں, اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3, اسٹیج 4, تو یہ ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم میکسیمم ٹریٹمنٹ دے کر پیشنٹ کو میکسیمم بینیفٹ دیتے ہیں, اس میں پیشنٹ کو پروگنوسس, اس کا آؤٹ پٹ اس کا اچھا ہوتا ہے. اسٹیج 1 کی بات کریں تو 98% تک جو ہے ہمیں سروائیول بینیفٹ ملتا ہے, پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں 98%. اب دیکھیں اٹس بگ نمبر. اسٹیج 2 کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے 80 to 90% جو پیشنٹس ہوتے ہیں اسٹیج 2 میں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسٹیج 3 کی بات کریں تو 70-80% تک کے پیشنٹس ہمارے پاس جو ہیں وہ بینیفٹ لیتے ہیں اور ڈیزیز کنٹرول رہتی ہے. اسٹیج 4 میں بھی ٹریٹمنٹ ہے, ایسا نہیں کہ لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے جو ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اب گھر لے جاؤ اور بس دعائیں کرو اور بس خدمت کرو, ناٹ ایٹ آل. 4th اسٹیج کا کینسر میں بھی پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہے. پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ایک سبجیکٹ ہے پورا کہ آپ کو کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے لاسٹ اسٹیج کے کینسر کے پیشنٹس کو بھی آپ نے کیسے بینیفٹ دینا ہے ٹریٹمنٹ کے تھرو. پیشنٹ 4 سال 5 سال اسٹیج 4 کے اندر زندہ رہتے ہیں, اور وہ پلاننگ کرتے ہیں. ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو پلان کرتے ہیں, نہیں جب ہم یہ بھی کام کر لیں گے, ہماری بچی کی شادی کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, آپ ہمارا نام ہے ٹریٹمنٹ دیتے رہیں آپ ہمیں. یعنی اسٹیج 4 میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتے. ایسے پیشنٹس بھی ہیں, اس طرح کے بھی ہم اپنی ایک پاپولیشن دیکھتے ہیں. تو اسٹیج 4 کے اندر جو ہے 10 to 20% پاپولیشن ہوتی ہے جس میں ہم ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یعنی ہم سروائیول 5 سال تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, کینسر نے اگر پھیلنا ہے, اسٹیج 4 کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھیلا ہوا کینسر ہے, بریسٹ سے نکل کے دوسرے آرگنس کو انوالو کر دیا. اور فیوریٹ آرگنس بریسٹ میں کون سے ہیں؟ لیور ہے, جگر میں پھیل جائے گا, لنگس میں, پھیپھڑوں میں پھیل جائے گا, بونس ہڈیوں میں پھیل جائے گا, برین دماغ میں بھی جاتا ہے. یہ 4 اس کی فیوریٹ سائٹس ہیں, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی جگہ پہ پھیلا ہوا ہے, تو اس لحاظ سے اس کا ٹریٹمنٹ اور اس لحاظ سے اس کا پروگرام. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر ایک خاتون کو ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ اس کو کینسر ہے, اس کے بعد اب وہ کیا کرے؟ اس کے بعد سب سے پہلی بات کہ اس نے ڈرنا نہیں ہے اور ٹریٹمنٹ کروانی ہے.
مطلب یہ کہ ڈر کے خوف کے بیٹھ چھپ نہیں جانا اس نے. وہ جیسے وہ کبوتر اور بلی ہوتے ہیں نا آمنے سامنے, تو وہ پھر جو کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بلی اس کو کھائے گی نہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ پھر آپ نے ڈر کر بیٹھنا نہیں ہے, آپ نے اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے. اور آپ کی اس فائٹ میں آپ کے ساتھ آپ کا ڈاکٹر ہوگا, آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے ہوں گے. یہ فائٹ آپ اکیلے نہیں لڑ رہے ہیں, یہ مختلف محاذوں کے اوپر مختلف لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے یہ جنگ جیتنے کے لیے. اور ہمارا ٹریٹمنٹ پلان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو انکریج کرتے ہیں. گو کہ ہمارے ریسورسز ابھی بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں نا, کرونک ڈیزیزز والے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو سائیکولوجیکل جو ٹولز ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی مورلی ان کو کوئی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان کے رہے, ان کی کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے رہیں, کیونکہ کرونک ڈیزیزز ہیں, بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے, فائنینس بھی آپ کے لگ رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ ایک مریض آتا ہے تو اس کے ساتھ پورا اس کا خاندان ہوتا ہے نا پیچھے پورا. خاتون کا بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے اس کا پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا ہے. وہ ایک سینٹر ہے نا, تو وہ سینٹر جب ڈسٹرب ہو گیا ہے تو اس کے وہ سب کچھ ڈسٹرب ہوگا. تو اس لیے سینٹر کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں خواتین کو کہ پہلے اپنا خیال خود رکھیں. آپ صحت مند ہوں گی تو پھر ہی آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ رشتے جڑے ہیں وہ سارے ٹھیک رہیں گے. تو ٹریٹمنٹ کروانا ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے, کون سے ہاسپٹل جانا ہے, اس کی انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ایسے سینٹرز اویلیبل ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کے جو قریبی سینٹرز ہیں جہاں پر کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہاں پر آپ جائیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں کی بات کرتے ہیں ملتان میں, تو ملتان میں ایک نشتر ہاسپٹل ہے, ملتان میں ایک پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا ہاسپٹل مینار ہاسپٹل ہے. دونوں میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اور دونوں میں سے جہاں آپ جانا چاہیں, آپ کو بس یہ پتہ ہو کہ اگر مجھے کینسر ڈائگنوز ہو گیا تو مجھے لینڈ یہاں کرنا ہے. تو جیسے اب اٹامک انرجی کمیشن کے جو ہاسپٹلز ہیں جن جن علاقوں میں موجود ہیں, یعنی اب جیسے بہاولپور میں موجود ہے, ادھر ملتان, اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کریں ادھر ملتان میں موجود ہے, لاہور میں انمول ہاسپٹل ہے, سینم ہاسپٹل ہے, میو کے ساتھ ہے. تو ان سینٹرز کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا کہ یہ آپ کے قریبی علاقے میں یہ اٹامک انرجی کمیشن کا یہ ہسپتال موجود ہے یا سرکاری طور پر یہ چیز موجود ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. انفارچونیٹلی جو اگر ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کریں تو بڑے ہی سلیکٹیو ہاسپٹلز ہیں جہاں پر کینسر ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. ہر چھوٹے چھوٹے لیولز کے اوپر یہ ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. یعنی اگر ہم بات کریں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر BHUs ہیں یا آپ بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے ساتھ اٹیچڈ جو ہاسپٹلز ہیں, آپ کو آنا بڑے شہر میں پڑے گا. یعنی اگر آپ کسی گاؤں دیہات سے ہیں تو آپ کو سہولیات بڑے شہر میں ہی ہیں, سہولیات ادھر ہی, کیونکہ یہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے, ایک سب اسپیشلٹی ہے. اٹس ناٹ ویری کامن, اٹس کامن بٹ اٹس ناٹ اسٹل ناٹ ویری کامن. تو اس کے لیے آپ کو لوازمات چاہیے. چوائیں لگانی ہیں تو اس کی مشینز ہاسپٹلس کے اندر ہی لگی ہوئی ہیں, ان کو کہیں اور لے جایا نہیں جا سکتا. اربوں خربوں کا سارا وہ اب وہ بڑے شہر کے ہاسپٹل نہیں ہو, اس لیے آپ کو صرف یہ پتا ہو ویئر آئی ہیو ٹو لینڈ ناؤ. تو مینار جو ہے اٹامک انرجی کمیشن کا ہاسپٹل یہ موجود ہے, نشتر ہاسپٹل موجود ہے ساؤتھ پنجاب کی پیریفری میں. جو لوگ موجود ہیں کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ یہاں پر رابطہ کریں. فیمیل ڈاکٹرز ہیں, ٹرینڈ اسٹاف ہے, کیمو تھیراپی, ریڈیو تھیراپی, بایولوجیکل ٹریٹمنٹ, ہارمون ٹریٹمنٹ, ایگزامینیشن, بریسٹ کلینک. بریسٹ کلینک ایک بڑی اسپیشلٹی ہے ہماری اٹامک انرجی کمیشن کے مینار ہاسپٹل کی, جس کے اندر فیمیل اسٹاف ہے سارا کا سارا جو آپ کے بریسٹ کا معائنہ بھی کرے گا, الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی کی گائیڈ لائن بھی دے گا. آپ کا سوئی والے ٹیسٹ جو FNACs ہیں, بایوپسیز ہیں, وہ بھی آپ کی یہاں پہ کامنلی ہوں گی. کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, فیمیل آنکولوجسٹ بھی اویلیبل ہیں جو آپ کو کیمو تھیراپی, ریڈیو تھیراپی لگائیں گی. آپ کی جو باقی ٹریٹمنٹ ہے آپ کو وہ سارا بتائیں گی, کیونکہ اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ فرٹیلیٹی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ آگے زندگی میں فرٹائل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. جن کے بچے نہیں ہیں اور ان کو کینسر ہو گیا, کیا آگے وہ بچے پیدا کر سکتے نہیں, یہ سب چیزیں پھر ان کے ساتھ ہم کاؤنسلنگ سیشنز بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ ہم جتنی بھی سروسز دے رہے ہیں اسٹل اس میں کہیں نہ کہیں چیزیں مس ہیں. اور اس میں آبویسلی ہم جہاں رہتے ہیں پاکستان میں ریسورسز کی ڈیفیشنسی تو ہے. اور دوسرا یہ اسی لیے اسکریننگ پروگرام کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ اسکرین آؤٹ ہوتے رہیں گے جلدی تشخیص ہوگی. 98% تک اگر کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے اسٹیج 1 اور جلدی علاج ہوگا, 98% تک آپ ٹریٹمنٹ کرا کے آپ کینسر فری ہو جائیں گے. تو یہ ایک فائدہ ہے اسکریننگ پروگرام کا بیسکلی. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. آج کے امپورٹنٹ مہینے میں امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے ہمیں وقت دیا.
नाज़रीन, आज का अगर हम बात कर लें तो जो सारा कंक्लूजन है वो यही निकलता है कि सबसे पहले अगर किसी खातून को कैंसर डायग्नोज होता है तो उससे घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर के पास आना और उसका इलाज करवाना है, क्योंकि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ही वो एक मर्ज़ है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके लिए हमें आगाही फराहम करना भी बेहद ज़रूरी है और इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना, किसी अच्छे हॉस्पिटल जाना भी बेहद ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।